اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ابراہیم اور ولید کے ساتھ ہم نماز سیریز کے ایپیسوڈ 5 کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز باجماعت اور نماز میں سستی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور لباس۔ آج ہم ان سے آگے کی ٹاپکس پڑھیں گے، یعنی کہ نماز باجماعت اور نماز میں سستی۔ جی، نماز جو ہے وہ لڑکوں کے لیے ولید، نماز لڑکوں کے لیے کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں، اور لڑکیوں کے لیے گھر میں۔ اچھا، لڑکیاں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیا؟ پڑھ سکتی ہے لیکن وہ مسجد میں ایسے زیادہ کم ثواب کم ہوگا، ان کا ثواب گھر میں زیادہ ہوگا، اور مردوں کی نماز جو ہے اس کا ثواب مسجد میں زیادہ ہوگا۔ کتنا زیادہ ہوگا پتہ ہے ابراہیم؟ جی 27 ٹائمز زیادہ۔ ہاں جی، ایک فرض کا ثواب، جو جیسے کوئی ایک فرض گھر میں پڑھ رہا ہے، اس ایک فرض کا ثواب اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو 27 ٹائمز زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو 4 × 27، تو اتنا زیادہ ثواب ہوگا مسجد میں پڑھنے کا۔ دوسری بات یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسلمانوں کی یونٹی بڑھتی ہے نا، اس سے یونٹی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف اتاری ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ وہ صف بنا کر اترتے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جی، ہم چونٹوں کی ایگزامپل لیں کہ وہ کیسے ایک لائن بنا کے جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس سے یونٹی کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے دو لوگوں کے اوپر رعب آتا ہے کہ یہ کتنے یونٹ ہیں اور کتنا ایک ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ایون آپ دیکھتے ہیں کہ محلے میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان کو جاننے بھی لگ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو اچھا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں نا۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یونٹی شو ہوتی ہے، دشمنوں پہ روب لگتا ہے کہ یہ قوم تو بہت ہی یونائٹڈ ہے نا، کہ ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے تو وہ ڈریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جی، آپ کو سورۃ قرآن مجید میں آتا ہے یہ والی بات کہ جنگ کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی نماز پڑھائی کہ انہوں نے امامت کرائی، اور آدھے لوگوں نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی اور پھر وہ پیچھے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے، پہرے کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے، پھر وہ آگے اور جو پہلی والی جماعت تھی وہ پیچھے چلی گئی تاکہ وہ حفاظت کر سکے دشمنوں سے۔ تو جب جنگ کی حالت میں بھی نماز جماعت کے ساتھ ہی ہے، تو عام حالت میں بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے نا، تو پھر تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے جماعت۔ آپ احمد آپ کہہ رہے تھے کہ عذر کی صورت میں، تو عذر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم کا واقعہ بتائیے ابراہیم، جو نابینا تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ نابینا مطلب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، تو وہ ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے مسجد آتے ہوئے تھوڑی وہ پرابلم ہوتی ہے، تو کسی کے ساتھ آنا پڑتا ہے کیونکہ ورنہ نظر نہیں آتا تھا نا۔ تو وہ کہتے کہ میں گھر میں پڑھ لوں۔ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اذان کی آواز تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم یعنی کہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں پاتا کہ تم جو ہے وہ نماز گھر میں پڑھو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جب نابینا شخص کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ تم گھر میں نماز پڑھو، تو باقی لوگوں کے پاس کوئی اجازت، کوئی وہ نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں آپ کے پاس جیسے سائیکل ہے، صحیح ہے، ایسے بڑے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر مسجد دور بھی ہے گاڑیاں ہوتی ہیں، بائکس ہوتی ہیں۔ ہم اور کاموں کے لیے بھی تو اپنی گاڑیاں وہیکلز استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اگر ہماری مسجد دور ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد دور ہے، اس وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ عذر تو نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اپنی گاڑی یوز نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسجد دور ہوتی ہے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، کم ثواب ملتا ہے؟ زیادہ، اگر آپ چل کے جائیں۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر نا مسجد سے دور تھا، تو نا
مسجد حرام کے مسجد نبوی کے پاس کے ساتھ ایک گھر خالی ہوا تو میں نے کہا نظر سے ہدایت لی کہ میں وہاں پر گھر لے لوں کہ تو انہوں نے کہا کہ جتنا تم دور سے آؤ گے اتنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. ہاں اتنے زیادہ قدم کا ثواب ملے گا. تو یعنی کہ آپ دور سے چل کے جائیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر انسان فرض کرے اگر چلے بہت دور ہے اور آپ کو وہیکل استعمال کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو گاڑی استعمال کرنی پڑی ہے, سائیکل استعمال کرنی پڑی ہے, تو جتنا فیول آپ کا اس میں خرچ ہوگا نا اتنا ثواب ملے گا آپ کو. تو اچھا پھر جو ہے پھر اس کے بعد اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا ولید؟ اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. عرش کیا آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ زمین پر آ جائے گا اور زمین پہ رکھا ہوا نہیں ہوگا, تھوڑا سا اوپر ہوگا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن سارے پہاڑ بلڈنگز وغیرہ سب گر جائیں گے اور سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ گرمی اتنی زیادہ ہوگی اور ہر کسی کو سایہ چاہیے ہوگا, تو سایہ ہوگا ہی نہیں کسی چیز کا. اور سایہ کس کا ہوگا؟ صرف عرش کا سایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں جاتا تھا. اپنی زندگی میں جو شخص صبح شام اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں جاتا تھا نا, یعنی وہ نمازیں پڑھتا تھا, ساری نمازیں جب مسجد میں جا کے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے, اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے, سائے میں جگہ دیں گے. پھر ابراہیم یہ بتائیے, اور جو شخص مسجد میں روزانہ جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ کی رضا ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہم اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں. کس لیے آئے ہم؟ اللہ کو ایک ماننے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے آئے نا بھئی. دیکھو اللہ کو خوش کریں گے تو ہی تو ہمیں جنت ملے گی, ہے نا. تو ہم اس امتحان میں جب یہ ہمارا ایگزام ہے, اس ایگزام میں ہم اللہ کو خوش کر دیں گے تو کامیابی مل جائے گی نا. جیسے آپ اسکول کے ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اچھا پڑھتے ہیں, اچھے پیپر دیتے ہیں, آپ ٹیچر کو خوش کر دیتے ہیں, ٹیچر اچھے نمبر دیتی ہیں, ہے نا. ٹیچر خوش ہو جاتی ہیں کہ اس نے بالکل صحیح جواب لکھا ہے. اسی طرح ہم اس دنیا میں جو ایگزام دینے آئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کوئی ایگزام میں ہے نا, ہر چیز ایگزام ہے نا ہماری, تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اچھی طرح وضو کر کے چل کے جانے والے کے لیے کیا ہوتا ہے ولی؟ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کچھ چل کے جا رہا ہوتا ہے. ایک تو اچھا وضو گھر سے کر کے جانا اچھا ہے یا وہاں مسجد میں جا کے کرنا ضرور اچھا ہے؟ ہاں, گھر سے وضو کر کے جانا اچھا. اور اگر فرض کرو آپ کا راستے میں وضو ٹوٹ گیا, پھر مسجد سے کر سکتے ہیں. ہاں پھر مسجد سے کر لیں, لیکن یہ کہ آپ کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے جائیں. اگر کوئی ٹریولنگ کر رہا ہو تو پھر ولید, اگر کوئی باہر سفر میں ہو, ٹریول کر رہا ہے, وہ اس راستے میں مسجد آ گئی, تو اب کیا کرے گا؟ وہیں وضو کر لے گا. وہیں وضو کر لے گا. اور جو مسافروں کے لیے 3 فرض ہوتی ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے, فرض نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے, اس کا ثواب آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 1 حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. فرض کی نیت سے اگر فرض کریں کہ وہ ایک دن میں 5 دفعہ نکل رہا ہے 5 نمازوں کے لیے, تو ایک دن میں اسے 5 حج کا ثواب ملے گا. کتنا زیادہ ثواب ہے دیکھیں, ہے نا. اچھا دیکھیں یہ کتنا سارا ثواب اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ادھر؟ ہاں بتائیں. تاکہ ہم کامیاب ہوں, موٹیویٹ ہوں, تاکہ ہم جائیں مسجد میں. اب گھر میں پڑھ لینا کتنا آسان ہے. آپ نے جلدی سے گھر میں پڑھی نماز, 5 منٹ میں آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. آپ مسجد میں جانے سے کیا ہوگا؟ آپ مسجد میں پہلے وضو کریں گے, پھر آپ چل کے جائیں گے مسجد میں, وہاں پہ امام کا انتظار کریں گے, اقامت ہوگی, سب صفے بنائیں گے, پھر آپ نماز پڑھیں گے. آپ کو ٹائم بھی زیادہ لگے گا, ہے نا. تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب زیادہ رکھا ہے کہ اس میں
ٹائم زیادہ لگے گا، اس میں مشقت ہوگی، اس میں انسان کو تھوڑا سا زیادہ اس کو مطلب اس کے لیے زیادہ وہ ہوگی نا، مزہ نہیں، اس کا دل چاہے گا کہ میں گھر میں ہی پڑھ لوں میں جلدی سے، تو وہ ثواب کی خاطر جو ہے وہ جائے گا، زیادہ ثواب ہوگا. اب آپ دیکھیے کتنا ثواب ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ہے نا. اچھا تو وضو کر کے آپ جائیں گے اور تو آپ کو ثواب کیا کیا مل رہا ہے؟ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، زیادہ ثواب مل رہا ہے 27، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، 27 ٹائم زیادہ ثواب مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ وضو کر کے حج کا ثواب بھی مل رہا ہے نا. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے دشمن کے اوپر بھی جو ہے کیا ہو رہا ہے، یونٹی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، جو کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ایک تو دشمنوں پہ روب لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا اس میں انسان تھک جاتا ہے. عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء میں لوگ سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل چاہتا ہے ان کا کہ ہم گھر جائیں اور جلدی سے جا کے ہم کھانا وانا کھا کے لیٹ جائیں، تھوڑا سا موبائل یوز کریں اور لیٹ جائیں، بس کوئی کام نہ کریں. تو دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دل کی نہیں سننی ہوتی. اگر ہم اس وقت ہم جماعت کے ساتھ اس وقت نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک تو ثواب زیادہ ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سے آپ کے اندر بھی اسٹرینتھ آئے گی. دوسرا جو ہے فجر کی نماز، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو مسجد جانے کے لیے لیزی ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں ہی پڑھ لیں نماز جلدی سے، اور جلدی سے پڑھ کے جلدی سے سو جائیں. تو اس وقت اگر آپ مسجد کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک دشمن کا کال تھا کہ جب کہ لوگ جو ہے مطلب یہ لوگ تو اتنے صبح اٹھتے ہیں، اور اتنی صبح اٹھ کے یہ لوگ سارے جا کے مسجد میں جاتے ہیں، اور رات کو بھی یہ سارے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس طرح سے دشمن کے اوپر نا بڑا روب بھی آتا ہے. یہ لوگ نا مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں. لیکن آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے مسلمان اس طرح کی مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں کم ہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور عشاء اور فجر کی نماز میں سب سے زیادہ کم ہوتی ہیں صفیں. تو یہ وجہ ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے اوپر دشمن جو ہے وہ غالب آ گیا ہے. دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر ہم پر حملہ کرتے ہوئے یا ہماری عزت خراب کرتے ہوئے ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کو ہم سے کوئی خوف ہی نہیں آتا کہ یہ اٹھ جائیں گے، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے، کیونکہ ہم اپنے دین کو ہم نے اس طرح پریکٹس کرنا چھوڑ دیا ہے نا. اگر ہم یہ کریں گے تو کتنا، ایک تو ہمیں فائدہ، ایک تو دنیا کا وہ پہ ملے گا ہی، آخرت کا فائدہ، اس کے علاوہ دنیا کا کتنا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں گے، آپ سے دشمن سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد دیں گے. لیکن ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے عیش اور آرام میں پھنس گئے ہیں. ہم اپنے عیش اور آرام کو ہم نے زیادہ فوقیت اور ترجیح دینا شروع کر دیا ہے نا، پرائیورٹی دیتے ہیں ہم کہ ہم عیش میں رہیں، ہم آرام میں رہیں، ہماری نیند میں کوئی خلل نہ آئے. دوسری ایک اور بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا، اگر کوئی فجر اور عشاء میں وہ مسجد میں نماز پڑھے تو پھر مطلب امام کے ساتھ، تو پھر وہ جب ساری رات سو رہا ہوتا ہے تو اس کو سونے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے. قیام کا ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے وہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے. جی. اچھا بتائیں، نماز میں سستی کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم نماز میں سستی کریں گے تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. ہاں، اور منافق کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی. کیا ہوتا ہے منافق کے پاس؟ ایمان ہوتا ہے، کچا پکا دین ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے پاس اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف. صرف اللہ کے لیے کام کرنا. جی. وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ہاں جی. تو وہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی نماز منافق جیسی نماز ہو جاتی ہے، مومن جیسی نہیں ہوتی. تو ہمیں نماز میں سستی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ عشاء اور فجر کی نماز ہی بھاری ہوتی ہے. جی. تو اگر ہمارے اوپر یہ نمازیں بھاری ہوں تو فوراً ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے ایمان کے لیے. اور آپ کو ایک اور بات پتہ ہے خطرناک سی، کہ منافقین جو ہیں وہ سب سے زیادہ دوزخ کے سب سے زیادہ نچلے والے حصے میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوگا. کیوں؟
کیونکہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایمان کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے انہوں نے. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.